دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ ہفتے کے دن اللہ پاک کی یہ لاڈلی صورت پڑھ لو، پھر شام ہونے کا انتظار کرنا۔ اللہ کا ولی آئے گا، پیسوں سے بھرا بیگ دے کر چلا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ ہے اور ہفتے کا دن ہے۔ آج ایک ایسا مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے، پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پورا سال آپ کو غیب سے رزق ملے تو پھر آج ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ ہفتے کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، محرم الحرام کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آدھا مہینہ گزر چکا ہے، 15 دن گزر چکے ہیں۔ اب اللہ والوں، اللہ پاک نے آخری موقع دیا ہے۔ اب اس عمل کو پڑھ لو، اپنی ادھوری خواہشات، ناممکن حاجات، نامکمل مرادیں پوری کروا لو۔ آج آپ کے پاس یہ موقع بہت خاص ہے، خدا را اس قیمتی وقت کو ضائع مت کرنا، ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ پھر سال بعد یہ موقع ملنا ہے۔ جو بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے، غیب سے رزق کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ محرم الحرام کی 16 تاریخ کو پڑھا جاتا ہے اور 16 تاریخ جو آئی ہے وہ ہفتے کے دن آئی ہے۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، آج ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ تیسرے ہفتے کے دن اس خاص عمل، اس پاورفل وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ایک بار اس وظیفے کو اللہ کی ذات پر مکمل یقین کرتے ہوئے پڑھ کر اللہ سے جو مانگو گے مل جائے گا، چاہے آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہو، تو آج اس 1 منٹ کے عمل کو لازمی پڑھ لو۔ اللہ والو، 24 گھنٹے کا وقت ہے، صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ ساری زندگیاں جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ یہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آج اس وظیفے کو وہ لوگ لازمی پڑھیں جو قرض میں ڈوب چکے ہیں، جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، مقروض ہیں، قرض دار پریشان کرتے ہیں، دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو فون کالز کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے چاہا تو آج یہ وظیفہ پڑھنے سے سارا قرضہ اتر جائے گا، غیب سے دولت ملے گی۔ اس وقت قرض داروں کو ان کا پیسہ واپس کر دو گے، انشاءاللہ ایسے غیب سے اسباب پیدا ہوں گے۔ آپ کی کتنی بھی بڑی پریشانی ہو، لا علاج بیماری ہو، ایسی بیماری جو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتی، شادی کا مسئلہ ہو، گھر میں لڑائی جھگڑے ہو، فاقے ہو، غربت ہو، مفلسی ہو، لاچاری ہو، بے بسی ہو، ان سارے مسائل کے حل کے لیے آج صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ غیب سے اتنی دولت ملے گی کہ آپ کی تمام پریشانیاں فوری طور پر ختم ہو جائیں گی، کیونکہ آج کے دور میں انسان کے پاس سب سے جو اہم چیز ہے وہ پیسہ ہے۔ اگر پیسہ نہ ہو تو تمام پریشانیاں انسان کو اٹھانی پڑتی ہیں، اپنی زندگی میں دیکھنی پڑتی ہیں، لوگوں کے تلخ رویے برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ کے پاس موقع ہے، آپ کے پاس وقت ہے۔ یہ وظیفہ پیسوں کو فوری طور پر حاصل کرنے کے لیے آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگ کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہو، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، پڑھنا ضروری ہے۔ جب بھی آپ کے ملک میں ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ آ جائے، اس وظیفے کو پڑھو، اس عمل کو پڑھو، اور میں تو کہتا ہوں اپنے پاس کہیں لکھ لو تاکہ اگلے سال بھی 16 تاریخ کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ کر اپنی زندگیوں کو کامیابیوں کی طرف لے جاؤ۔ اللہ رب العالمین آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کرے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اور اتنا آسان بھی ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے سکون کے ساتھ، بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں ہو تو گھر میں پڑھ لو، دکان میں ہو تو دکان میں پڑھ لو، اسکول، یونیورسٹی، کالج، مدرسے میں جہاں کہیں بھی موجود ہو، حتیٰ کہ چلتے پھرتے میں، سفر میں، گاڑی میں، بس میں، کبھی بھی آپ کو موقع ملے اس چھوٹے سے وظیفے کو پڑھ لو، لیکن توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ پڑھنا،
اور اللہ والوں دعا اچھے انداز میں مانگنا. بہت سے لوگ دعا صحیح نہیں مانگتے، دعا میں جلد بازی کر جاتے ہیں. دعا میں جلد بازی نہ کریں، دعا آرام سے تحمل کے ساتھ مانگیں. انشاءاللہ میرا اللہ پاک رزق کثیر اور رزق کریم سے نوازے گا. اللہ والوں یہ کوئی عام عمل یا کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ بہت خاص وظیفہ ہے. یہ ولیوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اور جس نے بھی اللہ پاک کے ان خاص ناموں کو پڑھ لیا تو اس کی حاجت لازمی پوری ہوتی ہے، اس کی مرادیں لازمی پوری ہوتی ہیں. تو آپ لوگوں نے بھی ان خاص اعمال اور ان خاص ورد و وظائف کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے. انشاءاللہ میرا اللہ پاک دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں، برکتیں اور آپ کو نسبتیں عطا فرمائے گا. اللہ والوں جلدی کریں، کہیں دیر نہ ہو جائے، اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. دوسروں کے لیے آسانی کریں، رب تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا. اور اگر وظیفہ پسند آئے تو لائک ضرور کرا کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کے اندر لازمی اپنے مسئلوں کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ علاج روحانی ہو جائے آپ لوگوں کا، یا کوئی بھی معاملات ہو، کومنٹ سیکشن میں لازمی آپ لوگوں نے جو ہے وہ بتانا ہے. انشاءاللہ لازمی آپ کو رپلائی ملے گا. آپ اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا. اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں. کس طریقے سے وظیفہ کیا جائے گا، ہر ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ تیسرے منگل کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، تو لہٰذا بہت دھیان کی ضرورت ہے، بہت توجہ کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العالمین سے مانگنے کی بھی ضرورت ہے. میرا اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا، ضرور آسانیاں فرمائے گا. پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں. آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے. اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے. تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، روزے جزا کا واسطہ، ہم سب مسلمانوں کے لیے آسانی فرما دے. میرے مولا تجھے آج کے مبارک دن کا واسطہ، ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ کا واسطہ، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے. ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما. آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما. اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما. اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما. سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما. جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما. اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے. قرض سے نجات عطا فرما. میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما. آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما. جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما. بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما. ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں. یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے. جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما. حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما. والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما. ان کو اپنی پناہ میں لے لے. ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما. ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے. ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے. ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے. اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے. یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے. یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے. جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما.
اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو اللہ والوں، لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے، اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا۔ جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات، کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں، رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں، ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی خواہش الگ ہوتی ہے۔ کوئی رزق کے لیے وظیفہ کرتا ہے، کوئی مال و دولت کے لیے وظیفہ کرتا ہے، کوئی اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی اللہ پاک سے استغفار کرنا چاہتا ہے،
کوئی چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ بالخیر ہو، وہ ایمان پر ہو، کوئی چاہتا ہے کہ امام حسین کی طرح اس کو بھی شہادت نصیب ہو، کوئی اللہ پاک کا دوست بننا چاہتا ہے، کوئی غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ اللہ والوں کوئی مقصد ہے، کوئی حاجت ہے، محرم الحرام کی 16 تاریخ ہے، بس مانگیں، رب سے مانگے، رب کا دربار سجا ہوا ہے، رب یقین کرے نوازنے کو تیار ہے۔ ہم لوگ خود غفلت کرتے ہیں، ہماری اپنی لاپرواہی ہوتی ہے، اور ہماری لاپرواہیوں نے ہمیں دیکھیں کس دیش پہ لاگے کھڑا کر دیا ہے، ہمیں کس مقام پر لاگے کھڑا کر دیا ہے۔ تو لہٰذا اپنے خاص مقصد کی نیت کریں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو اگر آپ لوگوں کے پاس ایک مٹھی چینی ہے، مطلب آپ گھر میں موجود ہیں، ایک مٹھی چینی بآسانی آپ کو مل سکتی ہے، تو ایک مٹھی چینی آپ لوگ اپنے سامنے رکھ کے بیٹھ جائیں۔ اگر ایک مٹھی چینی نہ ہو تو ایک گلاس پانی رکھ لیں، اگر دونوں ہو تو بہترین ہے، ورنہ کوئی چھوٹا موٹا صدقہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ ایک مٹھی چینی اپنے سامنے رکھیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ بات لازمی سمجھ لیں کہ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ چینی کا ہر ایک دانہ آپ کے لیے کروڑ لے کر آئے گا، بس آپ نے وظیفے کو دھیان سے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ عمل قرآن پاک کی ایک بہت ہی عظیم آیت ہے جسے اللہ الصمد کہتے ہیں، جس کے معنی ہیں اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کو اللہ پاک کی بے نیازی کی ضرورت ہوتی ہے، ہر بندہ اللہ پاک کی پناہ میں جانا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا آج آپ لوگوں نے ایک مٹھی چینی پر پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کے معنی ہیں ہر چیز پر قادر، ہر کسی کی ضرورت کو پوری کرنے والا۔ جب بھی کوئی مشکل ہو، دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد کے ذریعے رجوع کرنا یہ سب سے افضل ترین وظیفہ ہوتا ہے۔ اور آج کا جو عمل ہے وہ ایک مٹھی چینی پر کرنے والا ہے، تو آپ نے اللہ الصمد کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد یہ ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد یہ 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 71 ٹائمز، 71 بار، 7 اور 1 71 بار آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ اس چینی پہ دم کر دیں اور پانی کے گلاس پر دم کر دیں۔ یہ پہلے نمبر پہ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھ لیا۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے خاص سورت ہے جسے سورۃ الکوثر شریف کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ سورہ کوثر سب سے افضل ترین سورت ہے اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ چھوٹی ہے تو اس کی تاثیر کم ہوگی۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو یوں تو زبانی یاد ہوتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی مشکل کشا سورت ہے، ایک ایسا نیاب عمل ہے، ایک ایسی بابرکت وظیفہ ہے جو دولت کا بادشاہ کہلاتا ہے، جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 11 بار بتائے گئے طریقے سے ایک مٹھی چینی پر پڑھیں اور پانی پہ دم کریں، ہر مسئلے کا حل انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے،
وہ بچے وہ بڑے جن کے امتحانات ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے امتحان دینے ہیں، اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھیے گا۔ ایک مٹھی چینی کا وظیفہ ہے، پھر چینی کا کیا کرنا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو لازمی بتاؤں گا۔ پہلے عمل کو سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے اور پھر اس چینی پہ دم کرنا ہے اور پانی پر دم کرنا ہے۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ پڑھ لی۔ پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ سورہ کوثر پڑھی۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ عمل بھی بہت خاص ہے۔ اللہ والوں، تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کے دو صفاتی نام ہیں، یا وہابو اور یا رزاقو۔ یا وہابو کے معنی ہیں اے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاقو کا مطلب ہے کہ اے روزی دینے والے۔ اللہ والوں، یا وہابو بہت زیادہ دینے والے، یا رزاقو اے روزی دینے والے، یہ دونوں نام ہی بہت ہی خاص ہیں۔ ان دونوں نام کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اللہ پاک کے ان دو صفاتی ناموں کو پڑھتا ہے، یا وہاب اور یا رزاقوں کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو میرا اللہ پاک 1 2 3 نہیں، 4 بھی نہیں، میرا اللہ پاک رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، رزق کے 300 دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ یا وہاب اور یا رزاقو یہ دونوں ہی بہت ہی خاص نام ہیں، بہت ہی مسترد نام ہیں۔ یہ اتنے خاص نام ہیں کہ جب کوئی بندہ یا وہاب اور یا رزاقو کا تکرار کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے، ان کو پڑھتا ہے، اللہ پاک سے مدد مانگتا ہے، پوری توجہ کے ساتھ مانگتا ہے، تو میرا اللہ پاک ان کے لیے لازمی آسانیاں فرماتے ہیں۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں کہ اس عمل کو خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا وہاب یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا وہاب یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا وہاب یا رزاقو کی ایک تسبیح یعنی 100 بار 100 ٹائمز آپ لوگوں نے یا وہاب اور یا رزاقو کو پڑھنا ہے، اور پھر چینی پر پھونک مارے، دم کریں اور پانی کے اوپر بھی دم کر دیں۔ اب اللہ والوں، آج کا آخری عمل، آخری نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ سب سے خاص اور نایاب ہے۔ آپ نے آخر میں اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا باسیتو۔ اللہ والوں، یا باسیتو یہ ایسا اسم اعظم ہے جو غیب سے آسانیاں بناتا ہے، جو غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ والوں، یا باسیتو کا مطلب ہے ایک غیبی خزانوں کے مالک، ایک غیبی خزانوں کے مالک اور دینے والے۔ تو اللہ والوں، آپ نے یا باسیتو کے ذریعے اللہ پاک سے غیب سے اسباب بنوانے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ ظاہری اسباب کی طرف توجہ کرتے ہیں لیکن غیبی اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ ہمیں سکھائے گا کہ غیب سے اسباب کس طرح سے بنائے جاتے ہیں اور اللہ پاک کو کس طرح سے راضی کیا جاتا ہے۔ اور آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا تیر بہدف ہے، اتنا مستند ہے کہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اس عمل کو اگر آپ لوگوں نے آج بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو یقین کریں آپ کے رزق میں اتنا اضافہ ہوگا، آپ کی عمر میں اتنا اضافہ ہوگا، آپ کو شفا ملے گی۔ اللہ والوں، یہ آل ان ون وظیفہ ہے، یہ ایک چیز کے لیے عمل نہیں کہ یہ کوئی دوائی نہیں ہے کہ ایک چیز میں فائدہ دے گی تو دوسری چیز میں نقصان دے گی۔ اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان ہے ہی نہیں۔ تو اللہ والوں، لازمی
اس عمل کو پڑھیں، اس کا ورد کریں، اس کا تکرار کریں، میرا اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے گا، آپ پر رحم و کرم جاری فرمائے گا اور آپ کے رزق کو بھی وسیع و عریض کر دے گا۔ اللہ والوں، ہمارے مسئلے پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر آ کر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق وسیع و عریض ہو جائے، رزق میں آسانیاں ہو جائے، تو ہمارے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ فوراً ختم ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا آخر میں آپ نے یا باسطو کو پڑھنا ہے۔ پڑھنا کس طریقے سے ہے، بس اس کو ذرا ملاحظہ کریں کہ پڑھنا کس طریقے سے ہے۔ یا باسطو ایک بار ہو گیا، یا باسطو یہ 2 بار ہو گیا، یا باسطو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا باسطو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا باسطو کو صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار آپ لوگوں نے یا باسطو کو پڑھنا ہے اور آپ لوگوں نے اس چینی پر دم کرنا ہے، اس پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے۔ اللہ والوں، جب دم کر لیں تو پھر اس کے بعد پھر اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ پوری توجہ اور پورے دھیان کے ساتھ یہ وظیفہ کیا جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کا دھیان کہیں اور ہو اور آپ لوگ اس عمل کو کر رہے ہوں، ہرگز بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی سے بتا رہا ہوں، فائدہ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پوری توجہ اور دھیان سے ہی وظیفہ کرنا پڑے گا۔ اور آپ لوگوں نے اگر پورے دھیان سے وظیفہ کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، رستے کی ہر رکاوٹ ہٹ جائے گی، اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ پر رحم کرے گا۔ اب آپ لوگوں نے کوشش کریں، اب بالآخر ویسے 11 بار پڑھیں، میری آپ کو یہی رائے ہے۔ اب آپ لوگوں نے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے، جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، آپ جس چیز کے لیے بھی اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں کھل ڈل کے مانگے۔ آج یہ نہ سوچیں کہ میں تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچیں کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ آپ لوگ اللہ پاک کی شان کے مطابق مانگیں، اپنی حیثیت کے مطابق نہ مانگیں۔ تو اللہ والوں، پھر آپ نے اس چینی کا کیا کرنا ہے، ذرا اس کو بھی دھیان سے سمجھ لیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی کوتاہی ہو جائے اور ہماری یہ محنت ضائع ہو جائے۔ تو آپ لوگوں نے اس چینی کا کیا کرنا ہے، پہلے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اس چینی کو صدقہ کر دیں۔ کوئی غریب ہو آپ کے پاس تو اس غریب کو آپ لوگ دے دیں تو آپ کا یہ صدقہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسا ارد گرد میں غریب نہیں تو پھر آپ لوگ کوشش کریں کہ چیٹیاں جہاں زیادہ ہوں، ویسے قبرستان میں زیادہ تر حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ لوگ کسی قبرستان میں اس چینی کو ڈال دیں۔ تو لہٰذا وہاں پر جو کیڑے مکوڑے ہوں گے، حشرات الارض ہوں گے، وہ اس چینی کو کھا لیں گے۔ یا پھر اپنی چھت پہ، دیکھیں یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اپنی چھت کے اوپر آپ لوگ اس چینی کو ڈال دیں۔ جب چھت پر آپ لوگ چینی ڈالیں گے تو چرند پرند ان چینیوں کو چگ لیں گے، تو اللہ والوں آٹومیٹک صدقہ ہو جائے گا اور آپ کے گھر کے اوپر سے صدقہ ہوگا، آپ کے گھر کے اوپر سے چیل کوے کھا کے جائیں گے۔ تو یہ آپ کے لیے زیادہ افضل عمل ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔